بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات کرتے ہیں کے پی ایم ایس اسکریننگ ٹیسٹ 2021 کے حوالے سے. دیٹ از ٹو بی ہیلڈ آن 2 مئی. دیکھیں، پاس پیپرز انالیسز اگر آپ کریں تو 2016 کا اگر آپ اسکریننگ ٹیسٹ اٹھائیں اور وہ دیکھیں تو ان 5 پورشنز سے ایم سی کیوز آئے تھے. اسلامیات 20، پاکستان 20، کرنٹ افیئرز یا جنرل نالج 20، سائنس 20، انگلش 20. اسی طرح اگر آپ 2018 کا انالیسس کریں تو اسلامیات 10، پاکستان پلس کرنٹ افیئرز جنرل نالج 30، سائنس 20، انگلش 40. اس پورشن میں مینلی پری پارٹیشن سے آئے تھے ایم سی کیوز. تقریباً میرے خیال میں زیادہ تر ہی آئی وڈ سے 80% پری پارٹیشن سے آئے تھے. پھر انگلش سے 40 ایم سی کیوز آئے تھے، جو کہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو 2016 اسکریننگ ٹیسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2021 میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے، یو کین ناٹ پریڈکٹ کہ آپ کو کون سے پورشن سے زیادہ ایم سی کیوز آئیں گے. اس لیے میں نے ادھر لکھا بھی ہے کہ 2021 از انپریڈکٹیبل. بٹ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو ابھی جو اسکریننگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اگر آپ اٹھائیں، سندھ میں جو ہوئے پی پی ایس سی وغیرہ جو ایگزامس کے لیے لے رہے ہیں، تو ان اسکریننگ ٹیسٹس میں زیادہ ویٹیج ابھی انگلش کو ہی دے رہے ہیں. دیکھیں، انگلش ایم سی کیوز ایسے ایم سی کیوز ہوتے ہیں کہ اگر آپ پریپیئر کر لیں اپنا گرامر، پارٹس آف اسپیچ جو بیسکس ہیں، تھوڑا سا اپنی ووکیبلری پر کام کرے، سینونمز اینٹونمز وغیرہ وغیرہ، تو وہ آپ کو ایک جنرل سا ایم سی کیو آئے گا اور آپ وہ کر سکیں گے. باقی اگر میں جنرل نالج کے حوالے سے بات کروں تو دیکھیے، جنرل نالج لائک فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ لارجسٹ ٹری ان دا ورلڈ، لانگسٹ جو ٹری ان دا ورلڈ یا لانگسٹ ٹاور، لارجسٹ بلڈنگ وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو آپ نے یا پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، یا آپ کو آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سوچے اور کر لیں. باقی انگلش کے جو ایم سی کیوز ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پریپوزیشن کے پورشن سے ایم سی کیو آئے اور آپ نے پریپوزیشن پر کام کیا ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ کر سکیں گے کہ ان کہاں پہ آتا ہے، اباؤ کہاں پہ آتا ہے، بینیتھ وغیرہ وغیرہ. تو میرے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ اسکریننگ کے لیے اپنی انگلش کو اسٹرانگ کر لیں، جو بیسکس ہے وہ سیکھ لیں، تو یو وڈ بی ایبل ٹو کوالیفائی دا اپ کمنگ اسکریننگ ٹیسٹ، جو کہ ابھی 2 مئی کو ہونے والا ہے. اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کلاس لے لوں، جو کہ میں انشاءاللہ کل سے اسٹارٹ کروں گا فرام 8 اپریل، جو کہ 20 دن کے لیے میں لوں گا. اینڈ آئی وڈ ٹرائی کہ میں جو امپورٹنٹ پورشنز ہیں وہ بھی میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں، آپ سے شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ آپ سب کو بہت ہیلپ ملے گا. دیکھیں، اسکریننگ ٹیسٹ میں جو میں نے پاس پیپر وغیرہ دیکھیں اور باقی صوبوں کا بھی میں نے ٹیسٹ وغیرہ دیکھی، تو مین جو پورشنز ہوتے ہیں وہ یہی 6 پورشنز ہوتے ہیں. ابھی آپ کہیں گے کہ بس یہی تو ہے، لیکن دیکھیں، انگلش، پاکستان اسٹڈیز، پاکستان افیئرس، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر ورلڈ ہسٹری اینڈ کرنٹ افیئرس، جو کہ جنرل نالج وغیرہ، یہ پورشن تقریباً سیم ہی ہے، لیکن میں نے الگ الگ اس لیے لکھے ہیں کہ آپ کو پھر نیچے سلائڈز میں صحیح سے بتا سکوں. پھر جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی، جو میتھس وغیرہ پورشن اور سائنس سے ریلیٹڈ. پھر اسلامک اسٹڈیز، پھر جنرل نالج اینڈ جیوگرافی. دیکھیں، واٹ آئی تھنک کہ یہ جو ابھی اسکریننگ ٹیسٹ آ رہا ہے، یہ میں سوچ رہا ہوں اس اسکریننگ ٹیسٹ میں زیادہ تر جو ویٹیج دیں گے وہ انگلش کو دیں گے، اور دوسرے نمبر پر اسلامک اسٹڈیز کو دیں گے. تو چلو بات کرتے ہیں کہ میں اپنے کلاس میں انگلش میں کیا کیا پڑھاؤں گا. انگلش میں بیسکس پڑھاؤں گا، پارٹس آف اسپیچ وغیرہ. دیکھیں، ٹائم بہت کم ہے، 20 دن ہے. 20 دن میں آپ کو
آپ سے استاد نہیں بنا سکتا انگلش کا، باقی سبجیکٹس کا بھی، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں انشاءاللہ آئی وڈ ٹرائی کہ میں وہ کور کر لوں. بیسکس میں ہم پارٹ آف اسپیچ پڑھیں گے، ناؤن پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب وغیرہ وغیرہ. پھر پریپوزیشن کو ہم الگ سا ٹائم دیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پریپوزیشن اینڈ اٹس یوز وغیرہ. پھر سینٹینس کریکشن، ووکیبلری کو بھی ہم ٹائم دیں گے کیونکہ ڈائریکٹ ورڈز آتے ہیں نا کہ سینونمز کیا ہے، اینٹونمز کیا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر میرے ساتھ شیئرنگ مٹیریل میں نے لکھا ہے، تو مٹیریل بھی ہے میرے پاس. آئی ہیو گڈ مٹیریل آن ڈفرینٹ ٹاپکس، تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. پھر پاکستان اسٹڈیز اور پاکستان افیئرز میں ہم ایسا کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پورشن ہے، بہت زیادہ. تو دیکھیں پاکستان اسٹڈیز میں ہم پری پارٹیشن جو ایرا ہے 712 سے لے کے محمد بن قاسم سے لے کے وار آف انڈیپینڈنس تک 1857 تک. پھر اس کے بعد ہم پاکستان موومنٹ کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیں ہم یہ سارا اسٹڈی وغیرہ جو بھی کریں گے MCQs بیسڈ ہی کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک اوور ویو بھی دوں گا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کون تھا اس میں وغیرہ وغیرہ. پھر پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، پوسٹ پارٹیشن امپورٹنٹ ایونٹس، مطلب کہ جو آزادی کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ہم اس کے بارے میں ایک ٹائم لائن سا میں بتاؤں گا، پھر بات کریں گے. رینک آف پاکستان ان ڈفرینٹ سرویز، تو پاکستان کا جو رینک ہے فار ایگزامپل ابھی جو ورلڈ اکنامک فورم نے جاری کیا تھا گلوبل جینڈر انڈیکس، اس طرح کچھ تھا کہ پاکستان کا 153 رینک ہے اس میں آؤٹ آف 156 کنٹریز. تو اس طرح کچھ سرویز ہے جو ریسنٹلی لائک میں بھی وہ آپ کے اسکریننگ ٹیسٹ میں آئے. پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں بھی اکثر پوچھ لیتے ہیں، وہ کریں گے. ٹائم لائن آف پری پارٹیشن، پوسٹ پارٹیشن ایونٹس کا میں بتا دوں گا کہ ایک ٹائم لائن بتا دوں گا تو آپ سے انشاءاللہ بھولے گا نہیں. پھر پاکستان کے حوالے سے تو میرے پاس بہت زیادہ MCQs ہے جو پڑھنے والے ہیں، ایسپیرنٹس ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، تو آن دا ڈیمانڈ میں پھر وہ آپ سے شیئر کروں گا اور آپ خود بھی پڑھ لیں. لیکن ان سب کا میں آپ کو ایک اوور ویو ساتھ دے دوں گا کہ آپ سے لائک بھول نہ جائے. پھر ورلڈ ہسٹری اینڈ کرنٹ افیئرز کی اگر ہم بات کریں تو امپارٹنٹ ایونٹس جو ورلڈ ہسٹری میں ہوئے تھے، فار ایگزامپل لائک ورلڈ وار 1 میں کیا ہوا تھا، کون تھے، کیا کیسے ہوا، سب کچھ ہوا تھا. پھر گریٹ ڈپریشن، پھر ورلڈ وار 2 اور اس کے بعد لائک کالون کا UK والے جو کالونیز وغیرہ تھے. پھر لائک اینی تھنگ ان دا ورلڈ جو امپورٹنٹ ایونٹس وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. ورلڈ کنٹمپرری افیئرز MCQs بیس ڈسکشنز کریں گے کیونکہ کور تو 20 ڈیز میں تو سب کچھ کور نہیں ہو سکتا، لیکن جو امپورٹنٹ ہے میں کوشش کروں گا کہ جو امپورٹنٹ نیوز یا افیئرز ہیں کنٹریز کے بیچ جو بھی ہو، آئی وڈ ٹرائی کہ میں آپ سے شیئر کروں اور آپ کو بتا دوں اور آپ کو سکھاؤں. پھر پاکستان کے بارے میں جو کرنٹ افیئرز ہے، پھر اس چیز کے حوالے سے لائک امپورٹنٹ ایونٹس اور افیئرز وغیرہ کے حوالے سے جو میرے پاس مٹیریل ہے انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے بعد ہم کریں گے جنرل نالج. تو دیکھیے جنرل نالج اور جیوگرافی میرے خیال میں یہ وہ پورشن ہے جو آپ نے رٹا ہی لگانا ہوگا. میں بتاؤں گا اور آپ کریں گے، کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن دیکھیں ورلڈ، پاکستان، لارجسٹ، لانگسٹ، اولڈسٹ، ریکارڈز، ڈیز، اوشن، سیز، بہت ساری چیزیں ہیں، آرگنائزیشنز وغیرہ وغیرہ. دیکھیں میں نے لکھا ہے اینڈ مینی مور. پھر مٹیریل ہے میرے پاس، بہت اچھا مٹیریل ہے، کافی سارے بکس ہیں، انشاءاللہ میں وہ آپ سے شیئر کر کے، تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں خود بھی ایک کلاس کے علاوہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کے لیے دیکھیے ادھر میں نے لکھا ہے بیسک انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپکس، کیونکہ یہ بہت لینتھی سبجیکٹ ہے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی، یا ہم PMS میں کہتے ہیں ایوری ڈے سائنس. تو میں ایک بیسک کانسیپٹ جو ہے
آف ایچ ٹاپک. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلدی بیسک کانسیپٹس بتاؤں. لائک فار ایگزامپل انوائرمنٹل سائنسز میں اگر ہم جلدی سے بات کریں ایئر پولوشن کے بارے میں، تو کہاں سے آتا ہے، کیوں آتا ہے، NOx یا SOx وغیرہ وغیرہ، لائک SO2 NO2 کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر آپ نے MCQs بیسڈ ہی اسٹڈی کرنی ہوگی، لیکن کانسیپٹس میں بتاؤں گا. ادھر یہ پورشن جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی والا، یہ پورشن آئی تھنک کہ یہ امپورٹنٹ ہے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی میں، کیونکہ میں نے جو اسکریننگ ٹیسٹ وغیرہ دیکھی وہ تحصیلدار کے لیے جو ہوئے تھے، نائب تحصیلدار، یا سندھ میں جو ابھی ریسنٹلی مارچ میں ہوا، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بہت سے MCQs آتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیں، یہ سارا پورشن آپ وہ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی میں شفیق والا بک جو ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے. دیکھیں میں نے ابھی CSS اٹیمپٹ دیا ہوا ہے 2021 والا، تو میں نے سوچا کہ فریش ہوں تو چیزیں ابھی یاد بھی ہیں مجھے، تو سوچا شیئر بھی کر لوں اور کلاس بھی لے لوں، کیونکہ میں خود بھی تیاری کر رہا ہوں اسکریننگ کے لیے. تو سوچا کہ میری بھی اچھی سی لائک ریویژن ہو جائے گی، آپ سے شیئرنگ بھی ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد ہم کریں گے اسلامک اسٹڈیز کا ہم جو امپارٹنٹ ایونٹس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، پھر اسلامک جو 5 پیلرز ہیں اس کے بارے میں، امپارٹنٹ بیٹلز کے بارے میں، ان سب کا ہم اگر ایک کہانی جیسا اگر ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یو وڈ انڈرسٹینڈ بیٹر کہ کیا MCQs آ سکتے ہیں. پھر پاس پیپر کے حوالے سے ہم بات کریں گے، یہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ دیکھیں PMS 2018 والا میرے پاس یہ ہے، یہ ہم کریں گے. لائک کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں 40 MCQs جو ہے وہ انگلش سے آئے ہوئے ہیں. آپ کو میں بتاؤں گا کہ دیکھیں کیسے آیا اور کیا آیا. تو انشاءاللہ ہم یہ ڈسکس کریں گے. پھر 2016 والا ہم ڈسکس کریں گے. میرے خیال میں یہ 2 ہی کافی ہے ان 20 دنوں میں، کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے. تو واپس چلتے ہیں اپنے سلائڈس کی طرف. دیکھیں پھر ادر اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اسکریننگ میں کیسے کویسچنز آتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے تو ہم یہ پاس پیپرز وغیرہ ڈسکس سب سے پہلے ہم یہی کر لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کویسچنز کیسے آتے ہیں. اور پھر آخر میں ایک یا آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس یہ مٹیریل ہے، یہ آپ دیکھ کے یہ سارا مٹیریل MCQs بیسڈ ہے اسکریننگ کے لیے. لیکن یہ آپ کو اگر میں سارا کچھ شیئر کر لوں تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. ان میں سے جو بیسٹ ہوگا میں کوشش کروں گا وہ آپ سے شیئر کروں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ یہ ہوا تھا، پھر رنر اپ ونر وغیرہ ہاکی ورلڈ کپ. پھر دیکھیں دا کامن ویلتھ، تو کامن ویلتھ کے بارے میں تھوڑا سا ہے. پھر عرب لیگ، پھر ایپیک، پھر ADB، پھر آسیان، پھر CIS، G8، G15، گروپ آف 77 جو G77 ہے. دیکھیں اسی طرح اگر آپ اسٹڈی کریں گے نا، دا کامن ویلتھ کیا چیز ہے، کون سے ممبرس ہے، ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے، یہ آپ سے بھولے گا نہیں. اگر آپ چاہیں تو میں MCQs بک بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کاروان والا بک ہے میرے پاس، جو مارکیٹ میں ملتا ہے نا، لوگ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ میں آپ سے شیئر کر لوں گا. آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں پڑھاؤں گا اسی طرح. دیکھیں ہر ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا ہم ڈسکس کریں گے. فار ایگزامپل G77 G15 کیا ہے، کون سے ممالک ہے اس میں، انٹرپول کیا ہے، پھر نیم جو ہے نان الائنڈ موومنٹ کیا ہے، یورپین یونین، پھر اس طرح نیٹو. یہ آپ سے بھولے گا نہیں. دیکھیں یہ جنرل نالج اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو. MCQ اگر آپ
ایک نظر آپ MCQ دیکھ لیں اور پھر رٹا لگائیں، کیونکہ میں نے بھی کچھ دن پہلے یہاں سے اور میرے ساتھ ایک ہارڈ فارم ایک بک ہے تو اس سے بھی MCQs پڑھے تھے، لیکن ابھی میں دوبارہ دیکھ رہا تھا تو وہ یاد نہیں تھے. تو آئی کانٹ سے کہ آپ کو یاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں اس طرح اگر آپ اسٹڈی کریں گے، ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے بھولے گا نہیں اور آپ کو یاد بھی رہے گا. تو یہ کچھ تھا جو میں چاہتا تھا کہ آپ سے شیئر کر لوں، اور میں ابھی کلاس لے رہا ہوں 20 دن کے لیے. تو آئی ہوپ کہ میں آپ کو ایبل کروں کہ آپ اسکریننگ ٹیسٹ دے دیں اور پاس کر کے آئے انشاءاللہ. اٹ واز آل اباؤٹ دا اپ کمنگ اسکریننگ ٹیسٹ جو کہ ابھی 2 مئی کو ہونے والا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کہاں سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کیا کیا کور کرنا ہے. اور آخر میں یہ بات کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ سلائڈز شیئر کی، یہ ساری کے 6 امپورٹنٹ پورشنز وغیرہ یہ کلاس میں لیں گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لائک مین ٹرمز ہے، براڈر ٹرمز ہے اور مین ٹاپکس ہیں. باقی ان ٹاپکس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، بہت مٹیریل ہے اور بہت کچھ ہے پڑھنے کو، پڑھانے کو. انشاءاللہ ہم وہ سب بھی کریں گے. اینڈ آئی وڈ ٹرائی کہ میں اس تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کر کے آپ کو پڑھاؤں. سو بیسٹ آف لک گائز اینڈ تھینک یو. اللہ حافظ.